سرکار آپ کے جیسا پھول لانے کی تاب و طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، یہ پھول ہم آپ پہ ڈال رہے ہیں، اس کے اندر آپ اپنی مہک پیدا کر دیجئے۔ وہ پھول آج بغداد میں جنم لیا۔ ایک حسنی پھول ہے، ایک حسینی پھول ہے، ان دونوں پھولوں سے ایک پھول کھلا جس کا نام غوث اعظم ہے، جس کا نام محی الدین ہے، جس کا نام محبوب سبحانی ہے، ابھی پیدا ہوا۔ دودھ نہیں پیتا، موڑ رہا ہے چہرہ، امی نہیں پیوں گا، بیٹا پی لے، امی نہیں پیوں گا، میری ادا سے پہچان لیجئے، بولنے کی تاب و طاقت ہے مگر عادت نہیں ہے، بولتا نہیں۔ چاند نظر نہیں آیا 1 سال، سارے مفتی پریشان، ہلال کمیٹی کے پورے لوگ حیران، آل کرناٹک رؤیت ہلال کمیٹی کا ایک میں بھی ممبر، کتنی پریشانی ہوتی ہے ہم کو معلوم۔ چاند نہیں نظر آیا، گلبرگہ کو فون کر رہے ہیں، وہاں کی ہلال کمیٹی سے، دکھا کیا؟ میسور کو فون کر رہے ہیں، نظر آیا کیا؟ بنداری کو فون کیا، نظر آیا کیا؟ کتنے فون کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے، نہیں نظر آیا۔ دلی کو بھی فون کیا، مجبور ہو گئے، حالانکہ وہاں کی خبر شریعت میں نہیں لینا چاہیے مگر فون کر لیتے دل کی تسلی کے لیے۔ کہا کہ وہاں 2 بیٹھے ہیں خناس، ایک بولتا ہے دکھ گیا، ایک بولتا ہے نہیں دکھا، ایک بولتا ہے دکھ گیا، ایک بولتا ہے، دونوں شاہی امام۔ یہ سالے جتنے بھی شاہی ہوتے ہیں سب شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، تو کیا کرنا؟ ہاں چاند نہیں نظر، روزہ رکھنا کی نہیں رکھنا، کلید منانا کی نہیں منانا، پریشانی کا عالم۔ اس وقت سارے مفتی حیران تھے، سارے عالم پریشان تھے، رؤیت ہلال کے لوگ تو پسینہ چھوٹ رہا تھا، اگر اعلان نہیں کریں گے تو قصی ہم کو ذبح کر دیں گے۔ اب اسی پریشانی میں افراتفری کے عالم میں کسی ایک نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، چلو وہاں جا کے پوچھ لے، اگر وہ بچہ دودھ پی لیا ہے تو سمجھو کہ چاند نہیں ہوا، اگر دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھو کہ چاند ہو گیا۔ سارے مفتی گئے، سارے عالم گئے، سارے مفسر گئے، سارے محدث گئے، یہ رؤیت ہلال کمیٹی کے لوگ بھی روتے ہوئے گئے، تو سید کے ایک بچے نے گہوارے میں سوتے سوتے بتا دیا، اے مفتیوں سنو میں فتویٰ دیتا ہوں، اے عالموں سنو میں مسئلہ حل کرتا ہوں، اے رؤیت ہلال کمیٹی کے رونے والوں سنو مت رونا، میں تمہارے آنسوؤں کو پوچھ دیتا ہوں۔ ارے ایسا غوث اعظم آیا، رونے والوں کے آنسو پوچھ رہا ہے، مفتیوں کے مسئلے حل کر رہا ہے، عالموں کا مسئلہ حل کر رہا ہے، سب سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں درد کا درما بن کے آیا ہوں، بے کسوں کا سہارا بن کے آیا ہوں، سنو، آج میں نے دودھ نہیں پیا، دودھ نہیں پی کے بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا چاند ہو گیا۔ جو بچہ ماں کی گود میں لیٹ کر مفتیوں کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس بچے کو علم کی ضرورت نہیں تھی۔ غوث پاک نے اپنی ماں سے یہی کہا تھا کہ میں سچوں کی صحبت کے لیے جا رہا ہوں، علم سیکھنے نہیں، صحبت سیکھنے۔ یہاں رک کر ایک بات یہ بھی کہہ دوں، دل پکار کے کہتا ہے، ارے کہاں کی بات کر رہا ہے، سچوں کی صحبت میں رہنے نہیں گئے تھے، یہ کربلا والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں، یہ سچوں کے گھر والا ہے، صحبت لینے نہیں گیا تھا بلکہ بغداد کے تمام مشائخوں کو صحبت دینے گیا تھا، صحبت دینے گیا تھا، صحبت دینے گیا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا جا رہے ہو، امی اجازت دیجیے، ان کو صحبت کی ضرورت ہے۔ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں صحبت دینے جا رہا ہوں؟ جو شخص کچھ پا لیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پا لیا ہوں، پانے کے بعد پانے والا جھک جاتا ہے، پانے کے بعد اگر اکڑ گیا تو جو کچھ ملا ہے سب چلا جاتا ہے، اکڑنا نہیں، جھک جانا ہے۔
غوث پاک نے اپنی ادا سے بتا دیا، میں سب کچھ پانے کے باوجود بھی اکڑنا نہیں چاہتا، تکبر و غرور کرنا نہیں چاہتا، میں اپنے علم کو لوگوں میں بتانا نہیں چاہتا، میں یہ بھی بتانا نہیں چاہتا کہ اس دور میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں۔ آپ نے کہا میں علم سیکھنے جا رہا ہوں۔ یہ عاجزی تھی آپ کی، یہ انکساری تھی آپ کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو عاجزی بہت پسند تھی۔ جو چیز رسول اللہ کو پسند تھی اسی ادا کو غوث اعظم نے بھی پسند کیا۔ امی سے کہا کہ مجھے جانا ہے علم کے لیے، بیٹا جاؤ۔ 40 دینار ہیں تمہارے حصے کے، میں بغل میں سی دیتی ہوں۔ واقعہ آپ کو یاد ہے، واقعات بتانا میرا مقصد نہیں، اس لیے کہ واقعات کی تقریر مجھے آتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کرتا تھا، اب وہ قصے کہانیاں مولویوں کو مبارک، میں نے تو مولوی کی ڈگری کو اپنے ساجن کے قدموں میں ڈال دیا، اپنے جانے جانا کے قدموں میں ڈال دیا، کہا کہ حضور مولویت آپ کی جوتیوں میں رکھ رہا، اس کو قبول فرما لیجیے۔ میرے آقا نعمت نے مولوی کی اس ڈگری کو یوں مسلا اور اٹھا کے کہا بیٹا کیا ضرورت ہے، میں مسل کے دے دیا ہوں، میری ٹھوکر سے جو ملا ہے لے لے۔ تو مولوی کی ڈگری کو وہاں ڈالا، جب ٹھوکر میں آپ نے مسلا تو پھر اٹھا لیا۔ 40 دینار سینے سے لگا کے کہا میرے لال، میرے لخت جگر، آج مجھ سے تو جدا ہو رہا ہے، میرے لال میں تجھے کیا نصیحت کروں، بس ایک نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، حرام غذا مت کھانا۔ تیرے باپ نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس نے بھی کئی دن حرام نہیں کھایا تھا۔ جب شک ہوا تھا تو ایک رکمے کو حلال بنانے کے لیے کئی برسوں تک باغ کی پاسبانی کی، باغ کی خدمت کی آپ نے، تو اسی کا واسطہ حرام غذا مت کھانا، جھوٹ مت بولنا۔ 2 نصیحتوں کو ماں سے سنا، گھانٹ باندھ لیا، چلے۔ دوستو یاد رکھنا، اگر سلوک کی راہ اختیار کرنی ہے تو ان دونوں چیزوں پر عمل ضروری ہے۔ ہر پیر مرید کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مرید کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ بیٹا